بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک غریب عورت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور اپنی مفلسی کی شکایت کی۔ اس کی بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھیں، لیکن اس کے پاس کوئی مال و اسباب نہ تھا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سنی اور اس کے لیے دعا فرمائی، لیکن وہ عورت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ لینے کے لیے بضد تھی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بی بی، سب خزانے تو اللہ کے ہیں، اس سے مانگو، میں تو خود اس کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ لیکن وہ عورت بولی کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں آپ کے در سے خالی نہیں جاؤں گی۔ آخر جب اس عورت کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا جاؤ اور کوئی مٹی کا ڈھیلا تلاش کر کے لاؤ۔ وہ عورت مٹی کا ڈھیلا تلاش کر کے لائی۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کر مٹی پر دم کیا تو اللہ کی قدرت سے وہ مٹی سونا بن گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سونا اس عورت کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، لو بی بی، اس سے اپنی بچیوں کی شادی کا بندوبست کرو۔ اور عورت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرتی ہوئی چلی گئی، لیکن سونا بنانے کا نسخہ اس عورت کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ گھر جا کر اس نے مٹی کے کئی ڈھیلے اکٹھے کیے اور سارے گھر کو پاک صاف کیا اور خوشبو سے مہکا دیا۔ غسل کر کے پاک صاف لباس پہنا اور اپنے عمل میں شدت پیدا کرنے کے لیے اس عورت نے 3 کی بجائے 300 بار سورۃ اخلاص پڑھی اور مٹی پر دم کیا۔ اس عورت کا خیال تھا کہ آن کی آن میں مٹی سونے میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس عورت پر جنون کی سی کیفیت سوار ہو گئی۔ وہ بار بار سورۃ اخلاص پڑھتی اور مٹی پر دم کرتی، لیکن مٹی ہی رہتی۔ وہ 3 دن تک سورۃ اخلاص پڑھتی رہی، لیکن سب بے سود رہا۔ آخر کار وہ مٹی لے کر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور شکوہ کرنے کے انداز میں بولی، آپ نے نہ وضو کیا، نہ غسل کیا، نہ خوشبو کا اہتمام کیا، بس 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی اور مٹی سونا بن گئی۔ میں نے غسل کیا، خوشبو لگائی، گھر کو پاک صاف کیا اور 3 دن سے سورۃ اخلاص پڑھ رہی ہوں، لیکن مٹی سونا نہیں بنتی۔ بتائیں میرے عمل میں کیا کمی ہے؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور بھیگے لہجے میں فرمایا، تیرے عمل میں کوئی کمی نہیں تھی، بس تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اور اس کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ بھی اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی کہی ہوئی بات نہیں ٹالتا۔ اس لیے اللہ کا ولی جو اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ پاک اسے عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کسی نیک بندے کی صحبت اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بندے کے پاس بیٹھنا چاہیے، تاکہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔